السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا قرآنی یون کا ایک کائنڈ آف مذہب پچھلے 50 ایئرز میں کائنڈ آف پاپ اپ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ان کا کلیم کہ قرآن مجید ہمارا آخری ماخذ ہے؟ کیونکہ آپ جو بات کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بدعتیں صاف کی اور کہا کہ نماز تو پہلے تھی لیکن اس میں فاتحہ پڑھ لو، ایک قرآن کا حصہ پڑھ لو، تو آپ کیا یہ ساری چیز اس آیت کے تحت لیتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ؟ کیا اس کے اندر یہ ساری نماز کیا ایک وہی غیر مطلوع کائنڈ آف چیز ہے؟ اور اگر یہ ہے تو قرآن میں پھر بھی کوئی تھوڑا سا نہیں ہمیں نظر آنا چاہیے؟ جیسے طلاق کا اتنا لمبا قانون بیان کیا اور وراثت کا اور یہ سب کچھ، تو نماز کا بھی شاید کہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، یا ایسی کوئی بات؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ قرآن مجید بالکل صریح ہے کہ دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی دین لے کر آتے ہیں اور دین انہی سے سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی کتابیں بھی نازل کرتا ہے، کتابیں بھی نازل کرتا ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ پیغمبر۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر نے ہم کو دین دینا شروع کیا، اس میں کتاب بھی دی گئی، اور وہ کتاب اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ساتھ جو عملی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اپنے پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے کہا۔ اس کا حکم بھی قرآن میں ہے، یعنی تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ فَبِہُدَاهُمُ اقْتَدِیٰ، یہ ان پیغمبروں کا جو دین پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو جاری کر دیجئے۔ اسی طرح سے عرب میں چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی اور ان کا دین اور ان کی قائم کردہ روایت پر لوگ عمل پیرا تھے، اس کے مطابق حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو اس کی پیروی کی ہدایت کر دی گئی۔ قرآن مجید میں صرف ان چیزوں کا ذکر آتا ہے جن میں کوئی بڑی خرابی تھی اور اس کی ذرا تفصیلی اصلاح کی ضرورت تھی۔ جس میں ایسا نہیں تھا اس میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ کے ہیں جو تطہیر بدن کے آداب ہیں کہ آپ نے زیر ناف کے بال صاف کر کے رکھنے ہیں، اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنے ہیں، ناخن کاٹ کے رکھنے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ایک جملے کی بات ہے، اس کی مزید تفصیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی۔ تو ایسی چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی جاری کر دی۔ نماز کا ذکر بھی جگہ جگہ ہوا ہے، نماز کے بارے میں بھی جو مسائل پیدا ہوئے، مثلا تیمم، مثال کے طور پر نماز قصر کب کرنی ہے، یا یہ کہ نماز کیا جمع کی جا سکتی ہے، اسی طرح اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا نماز چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں زیر بحث آئی ہیں۔ تو اتنی بات کی گئی ہے جتنی بات ضروری تھی، باقی جو کچھ پہلے سے موجود تھا، پہلے سے رائج تھا، جس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جس میں کوئی بڑی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس میں قرآن مجید کیوں بات کرتا؟